نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا شیخ ابو محمد میرا محی الدین سبحانی شہباز لامکانی قطب ربانی فیوز یزدانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب کی پہچان کے حوالے سے ایک اور بھی مثال دیتے ہیں، اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب جسم کے اندر گویا خزانہ ہے صندوق کے اندر، اور اعتبار صندوق کا نہیں ہوتا، اعتبار خزانے کا ہوتا ہے۔ یہ تیسری مثال سرکار غوث اعظم نے قلب کے لیے دی ہے، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ قلب اس خزانے کی طرح ہے جسم میں جیسے خزانہ صندوق میں بند ہو، یعنی جب تک آپ صندوق کو کھولیں گے نہیں تب تک آپ کے سامنے خزانہ ظاہر نہیں ہوگا۔ جب تک صندوق بند ہے، جب تک صندوق بند ہے تب تک آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے کیا کام لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، جب پتہ ہی نہیں، جب تک صندوق بند ہے تو اندر کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ ویسے ہی جب تک آپ جسم کے مقام پر اٹکے ہوئے ہیں تب تک آپ کے قلب کے اندر کیا کیا خوبیاں مولا نے رکھی ہے، کیا کیا اس کی خاصیتیں ہیں، اس کے کیا کیا پاورز ہیں، اس کی کیا کیا نورانیتیں ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گی۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گی؟ جب آپ صندوق کو کھولیں گے، صرف صندوق ہے تو آپ اس کو خالی ڈبہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ ایسا ہی ہو گیا کہ لوگوں نے صرف ڈبے پہ نظر رکھا ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اندر خزانہ ہے، کیونکہ خزانہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خزانہ وہ ہوتا ہے جو ایک ملک کو چلا سکے۔ خزانہ کسی بھی ملک کا جو خزانہ ہوتا ہے وہ اس کی ملک کی ترقی کا سامان ہوتا ہے، اور یوں ہی آپ کے سراپا یہ جو پورا آپ کا وجود ہے، جس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو 18,000 عالم کا نمونہ ہے، یہ جو 18,000 عالم کا جو نمونہ ہے جس میں 18,000 عالم کی مثالیں موجود ہے، یعنی گویا انسان 18,000 عالم ہے، تو یہ جو پورے اتنی بڑی جو سلطنت ہے انسان کی، اگر اس کو چلانا ہے، اس کو صحیح معنی پہ اس کے اوپر حکومت کرنی ہے، اس کو ترقی پہ پہنچانا ہے، تو آپ کو جس سرمایے کی جس خزانے کی ضرورت پڑے گی وہ قلب ہے۔ وہ قلب، اسی لیے سرکار غوث اعظم نے قلب کو خزانے سے تعبیر دیا ہے۔ اگر تم اس کو کھول دو تو گویا خزانے سے اپنی سلطنت چلاؤ گے، اور اگر نہیں کھولے تو گویا آپ نے ایک صندوق میں بند خزانہ رکھا ہے، اور آپ صندوق پہ اٹکے، اور غوث اعظم آپ کو یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ آپ صندوق پہ جسم پہ اٹک مت جاؤ، آپ خزانے کی طرف آؤ۔ یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے جس کے ذریعے آپ پیاسوں کی پیاس بھی بجھا سکتے ہو، یہ خزانہ ہے جس کے ذریعے بھوکوں کی بھوک بھی مٹا سکتے ہو، یہ خزانہ ہے جس کے ذریعے آپ غرباؤں کی مدد بھی کر سکتے ہو، یہ خزانہ ہے جس کے ذریعے آپ، تو خزانہ جیسے تمام چیزوں میں مددگار ہوتا ہے، ویسے ہی جو قلب کی دولت ہے اگر وہ آپ کو میسر آ جائے تو آپ جو رب کا پیاسا ہے اس کے رب کی جلووں سے پیاس بجھا سکتے ہو، جو اس کی قربت کا بھوکا ہے اس کی بھوک مٹانے کی جو ہے آپ کو سامان میسر ہو جائیں گے، جس کی روحانی ترقیات بند ہو گئی ہو اس کی روحانی ترقی کا سامان آپ مہیا کرا سکتے ہو۔ لیکن کب؟ جب آپ صندوق کھولے اور خزانے کو استعمال میں لائے۔ خزانہ استعمال میں لانے کی چیز رہتی ہے، صرف صندوق میں بند کر کے رکھ دینے کی چیز نہیں ہوتی، اور خزانے کو جب آپ استعمال میں لاؤ گے، اور ایگزامپل ایک انسان پہاڑ پر گیا اور اس کو خزانہ ملا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو جو ہے استعمال میں لانا چاہیے۔ اگر وہ استعمال میں نہ لائے اور خزانہ لے کر وہ پہاڑ پہ ہی رہ جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ خزانہ لا کے لوگوں میں بانٹے گا تو اس کے ذریعے ہزاروں لوگ جو ہے فیضیابی بھی حاصل کریں گے، اور جو ہے ان کے دکھ درد کا مداوا بھی ہوگا، ان کے پریشانیاں بھی حل بھی ہوگی۔ اور اگر وہ وہیں لے کر کے بیٹھ جائے گا تو ہوگا کیا؟ تو وہاں لے کر کے بیٹھ جانا گویا کہ اس بخیل کی طرح کے خزانے کے اوپر سانپ کنڈلی مار کے بیٹھ گیا۔ خزانہ ہوتا ہی اسی لیے کہ جس کو سب کے لیے بانٹا جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرماتا ہے نا کہ بخیل مجھ سے دور ہے اور سخی مجھ سے قریب ہے، بخیل مجھ سے دور ہے اور سخی مجھ سے قریب ہے۔ تو جو خزانہ پائے علم معرفت کا، جو قلب کا خزانہ پائے اور وہ بھی خاموش ہی بیٹھ جائے تو وہ بھی ایک طریقے کا بخیل ہے، اور اگر وہ قلب کی دولت پائے اور اس کو عام کرے تو سخی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم جو بتا رہے ہیں کہ خزانے کی اور صندوق کی اہمیت کو سمجھو، صندوق کی اہمیت خزانے کے سامنے کتنی ہے اتنی ہی اہمیت دل کے سامنے جسم کی ہے، خزانے کے سامنے جتنی حیثیت صندوق کی ہے، ہاں، اور جیسا صندوق خزانے کی حفاظت کے لیے جتنا اہم ہے اتنا ہی جسم قلب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، قلب کے خزانے کی حفاظت کے لیے ہاں ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے جو کچھ ایسٹرونوٹ ہوتے ہیں وہ جب چاند پر جاتے ہیں تو ان کا لباس ہوتا ہے، ان کا لباس ہوتا ہے، اس پورے لباس کے ساتھ وہ جب چاند پر جائے تو ان کا امکان رہتا ہے کہ وہاں زندہ رہے اور وہ وہاں سے واپس آئے وہاں سے۔ ویسے ہی آپ جو اس عالم ناسوت میں آئے ہو تو یہ جو جسم ہے یہ آپ کا لباس ہے، اسی کے اندر آپ جی سکتے ہو۔ اگر یہ جسم ہٹ گیا تو آپ یہاں سے چل دیں گے، یہ جسم اگر ہٹ گیا تو گویا جیسا وہ لباس پہن کر کے چاند کی دنیا میں جانے کے لیے، چاند پر جانے کے لیے وہ لباس ہے، ویسا اس دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے آپ کو یہ لباس ہے۔ لیکن یہ لباس اوڑا کس نے ہے؟ یہ لباس جو ہے یہ آپ کے قلب کے اوپر تیار ہوا ہے، اور آپ کے قلب میں کیا موجود ہے؟ آپ کی روح موجود ہے۔ تو گویا اس کو روح نے آپ کی جو ہے اس لباس کو اوڑھ کے رکھا ہے۔ تو یہ جیسے وہ صندوق اس خزانے کے لیے، کسی خزانے کے لیے تجوری کی جو اہمیت ہے، جو تابوت کی اہمیت ہے، کیونکہ خزانہ آپ یوں ہی پھیلا کے نہیں رکھتے کیونکہ وہ اہم چیز ہے، تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے جو تابوت ہے، جو صندوق ہے، جو تجوری ہے، اس کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت قلب کے لیے اس جسم کی بھی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن جسم سے قلب کی اہمیت کتنی ہے وہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ خزانہ کتنا قیمتی ہے صندوق سے اب اندازہ لگا لیجئے۔ تو سرکار غوث اعظم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ قلب گویا جسم کے صندوق میں خزانے کی طرح ہے، اور اعتبار خزانے کا ہوتا ہے صندوق کا نہیں۔ تو آپ کو سرکار غوث اعظم کیا کیا اشارے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث اعظم کے اس مثال سے ہمیں اور گہرے سے گہرے راز و نیاز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔